خواتین حمل کے 9 ماہ گزارتی ہیں اور حمل کے آخر میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو لیبر پینس کس طرح سے آئیں گی، بچے کا پانی بھی لیک ہو سکتا ہے یا پھر ان کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری علامات ہوتی ہیں لیبر کی. اگر کوئی ایسی آپ کو علامات ظاہر ہوں حمل کے آخری 9ویں مہینے میں تو آپ لیبر روم میں تشریف لائیے. تو جب وہ ان علامات کے ساتھ لیبر روم میں آتی ہیں، ان کو دردیں آنا شروع ہوتی ہیں. شروع میں ہلکی ہلکی دردیں ہوتی ہیں، ان کی یہ دردیں پھر بعد میں بڑھتی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ مانیٹر کیا جاتا ہے، بچے کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے اور ماں کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ اب وہ نارمل ڈیلیور ہوں گی. لیکن جب لیبر پین سٹارٹ ہوتے ہیں، شروع میں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے دردیں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ کیا ہوا، اچانک سے ہی بچے کی دھڑکن خراب ہونا شروع ہو گئی، بچے کی ہارٹ بیٹ ڈپ ہونا شروع ہو گئی اور بچہ ڈسٹریس میں جانا شروع ہو گیا. بعض کیسز میں بچہ پیٹ میں پخانہ کر دیتا ہے ڈسٹریس کی وجہ سے، جسے گرین رنگ کا میکونیم کہا جاتا ہے، یعنی بچے کا پخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمام علامات ہوتی ہیں بچے کی ڈسٹریس کی، یعنی بچے کو آکسیجن کی سپلائی لیبر پینس کے دوران ٹھیک نہیں جاتی، جس کی وجہ سے بچے کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے. یہ ایکیوٹ ایمرجنسی ہے جس کو فوری طور پہ بچے کو ڈیلیور کرانا ایسے کیسز میں ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. میرے پاس حاملہ خواتین آتی ہیں، 9 ماہ اپنا چیک اپ کراتی ہیں. 9ویں مہینے تک ہم اسیس کرتے ہیں. اگر ماں کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے، اگر بیبی کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہم انتظار کرنے کا کہتے ہیں کہ جب آپ کو لیبر پینز آئیں تب آپ کی ڈیلیوری کی جائے گی. خواتین لیبر پین کے انتظار میں ان کے دیے گئے وقت تک انتظار کرتی ہیں. جب ان کو لیبر پینز آتی ہیں تو وہ ہاسپٹل آتی ہیں. اس وقت لیبر پینز ہلکی ہلکی ہوتی ہیں. جب لیبر پینز بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو پیشنٹس کو، بیبی کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، ماں کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب لیبر سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے لیبر پروگریس ہوتا ہے، دردوں کی شدت بڑھنا شروع ہوتی ہے. تو بعض خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے بچے کی ہارٹ بیٹ جو پہلے بالکل ٹھیک چل رہی تھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات بہت گہری ڈپس آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. ایسے کیسز میں بچے کی فوری ڈیلیوری ضروری ہوتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بچے کو ڈسٹریس کیوں ہوتا ہے لیبر میں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور جس کو فوری طور پہ ہم سیزیرین کے ذریعے کنورٹ کر کے اس کو بچے کو فوری طور پہ ڈیلیور کرتے ہیں. ادروائز ایسے کیسز میں بچے کی جان بھی جا سکتی ہے اور بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں فیٹل ڈسٹریس اسے کہا جاتا ہے، یعنی بچے کی ہارٹ بیٹ کا کم ہونا، بچہ ڈسٹریس میں جانا. جب 9 ماہ کا حمل ہوتا ہے تو اس وقت بچہ سٹریس فری ہوتا ہے، یعنی اس وقت لیبر پینس نہیں آ رہی ہوتی، یوٹرس میں کنٹریکشنز نہیں آ رہی ہوتی اور بچے کو خون کا دوران ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب دردیں آنا شروع ہوتی ہیں، یوٹرس کنٹریکٹ ہوتا ہے، پھر ریلیکس ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے. جب کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس وقت خون کا دوران بچے تک جانا کم ہوتا ہے. اگر یہ خون کی کمی یا آکسیجن کی سپلائی بہت حد تک کم نہ ہو تو بچے کی ہارٹ بیٹ ٹھیک رہتی ہے، لیبر پروگریس ہو جاتا ہے اور خاتون نارمل ڈیلیور ہو جاتی ہے. لیکن اگر خون میں زیادہ کمی آ جائے، بچے کو آکسیجن کی سپلائی ٹھیک نہ جائے، تو ایسے کیسز میں بچے میں ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو فوری ڈیلیور کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یوٹرو پلیسینٹل انسفیشنسی ہے، یعنی پلیسنٹا وہ آمل جہاں سے بچے کو خون کا دوران ماں کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے، اس میں پہلے سے ہی ماں کے اندر کوئی پرابلم ہونے کی وجہ سے ریزسٹنس آ جاتی ہے. بلڈ فلو ٹھیک پہلے ہی نہیں جا رہا ہوتا. جب کنٹریکشن سٹارٹ ہوتی ہیں، لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہ پھر اس پین کی وجہ سے یا کنٹریکشنس کی وجہ سے پھر فردر بلڈ اور کم بلڈ سپلائی ہو جاتی ہے اور بچے میں ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا عام طور پہ ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو ان میں یوٹرو پلیسینٹل انسفیشنسی، یعنی جو بلڈ فلو ہے وہ پہلے سے ہی کم ہوتا ہے. دوسری اس کی وجہ کوئی کارڈ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، یعنی بچے دانی کا ناٹ جہاں سے پلیسینٹا یعنی آمل سے خون بچے تک جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کی تھیلی پھٹتی ہے بچے دانی میں، جب بچہ ہوتا ہے اس وقت پانی کی تھیلی پھٹتی ہے تو کارڈ ایک دم سے باہر آ جاتی ہے، جسے ہم کارڈ پرولیپس کہتے ہیں یا کارڈ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تک خون جانا بند ہو جاتا ہے، آکسیجن جانی بند ہو جاتی ہے اور بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. بعض وقت
یہ ہوتا ہے کہ کارڈ جو ہے وہ بچے کے سر کی سائڈ پہ ہوتی ہے اور کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا جیسے جیسے لیبر پینس بڑھنا شروع ہوتی ہیں، بچے کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، نیچے پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو خون کا دوران اس میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کارڈ کمپریشن، یعنی کمپریس ہو گئی، وہاں سے خون جانا بند ہوا تو بچہ ڈسٹریس میں چلا گیا. تو ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈسٹریس میں جا سکتا ہے اور اس کی فوری ڈلیوری ہونا ضروری ہے. یوٹرائن ہائپر اسٹیمولیشن یہ ایک اور وجہ ہے بچے کے ڈسٹریس میں جانے کی. اس کا مطلب ہے کہ جو کنٹریکشنز آ رہی ہوتی ہیں یا بچے دانی کے اندر دردیں آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو انڈیوس کیا جاتا ہے یا کوئی ڈرپس لگائی جاتی ہیں دردیں تیز کرنے کے لیے. اگر اس کی وجہ سے یوٹرس زیادہ کنٹریکٹ کرنا شروع کر دے اور بڑی اسٹرانگ کنٹریکشنز آنا شروع ہو جائیں، تو ایسے کیس میں بھی بچے تک خون کا دوران نہیں جاتا اور بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. میٹرنل ہائپوٹینشن، یہ ماں کا بلڈ پریشر لو ہو جانا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیبر کے دوران اچانک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس سے بھی ماں کا بلڈ پریشر لو ہوا، بچے تک خون کا دوران کم گیا، بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ایپیڈیورل اینستھیسیا جب لگایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک دم سے بلڈ پریشر ماں کا لو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. بعض کیسز میں بچے دانی میں انفیکشن ہوتا ہے یا بچے تک انفیکشن پہنچ چکا ہوتا ہے، یعنی بچہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتا ہے. تو جب لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہیں تو ایسے کیسز میں بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. ایسا ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جن میں بعض اوقات بچے کی پانی کی تھیلی وقت سے پہلے پھٹ چکی ہوتی ہے، بچے کا پانی لیک ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ان کا انفیکشن اندر بچے دانی سے ہوتا ہوا بچے تک پہنچ جاتا ہے. تو ایسے بچے بھی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں اور ڈسٹریس میں جاتے ہیں. بعض اوقات جب آپ کی لیبر کی ٹرائل بہت لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کافی دیر تک آپ کنٹریکشنس لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کیسز میں بھی بچے کی خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. کچھ کیسز میں لیبر پینس کے دوران بچے دانی کے ساتھ جو اٹیچ ہوتی ہے بچے کی آنول وہ پھٹ جاتی ہے، جسے پلیسینٹل ایبرپشن کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بچے کا خون کا دوران رک جاتا ہے اور بچہ ڈسٹریس میں جاتا ہے. فیٹل ڈسٹریس عام طور پہ ان پریگننسیز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو پوسٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جن کے دن ان کے مقررہ ڈلیوری کے وقت سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں. تو ایسے کیسز میں بھی پلیسینٹا میں خون کا دوران جاری رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ملٹیپل پریگننسی، یعنی جڑواں بچے جو ان کا حمل ہوتا ہے، ان کیسز میں بھی جب لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہیں تو بچے ڈسٹریس میں جانے کا امکان ہوتا ہے. کچھ کیسز میں بچے میں گروتھ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی بچے کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے اور خون کا دوران نہیں جاتا، تو لیبر پین کو یہ بچے بھی ٹالریٹ نہیں کرتے اور ڈسٹریس میں جاتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ بھی ہو تو آپ کی گائنوکالوجسٹ فوری طور پہ بچے کی فوری ڈلیوری پلان کرتی ہیں، اور اس کے لیے جب آپ لیبر کی ٹرائل چاہے لے رہے ہوں، آپ کسی بھی لیول پہ ہوں اور بچے کی دھڑکن بہت کم ہو رہی ہو، تو بچے کی جان کو بچانے کے لیے فوری طور پر ڈلیوری کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور آپ کی لیبر پینس کو یا لیبر کی ٹرائل کو فوری طور پر سیزیرین پہ کنورٹ کر کے بچے کو ڈلیور کیا جاتا ہے.